بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنجز جو ہیں، بڑی سی بڑی مشکلات جو ہیں، ان کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو شکست دی جا سکتی ہے، اور مشکل ترین حالات کے اندر جو ہے آپ سروائیو کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ مشکل ترین حالات جو ہیں، اگر ان میں سروائیو کرنے کا مشکل ترین حالات میں سروائیو کرنے کا اگر فن آ جائے تو اس سے بڑی اور اس سے زیادہ اہم کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے حالات مشکل ہو سکتے ہیں، مشکل ترین نہیں ہو سکتے، لیکن جو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہماری مشکلات تو کیا، ہماری مشکلات سے 10 گنا بڑی مشکلات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پالیسی کے سامنے ٹھہر نہیں پائیں گی، اور ہم ان کو ڈیفیٹ کریں گے۔ ہم خود ڈیفیٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہم لوگ ڈیفیٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کو ڈیفیٹ کر لیں گے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، کوئی راکٹ سائنس میں آپ کے سامنے رکھنے نہیں جا رہا، کوئی راکٹ سائنس، کوئی بہت پیچیدہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے نہیں جا رہا، سمپل بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ قیمت تو ہر ایک چیز کی ادا کرنا پڑتی ہے، اور جو قیمت اس کام کی ہمیں ادا کرنی ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ وہ بڑی نہیں ہے، ناٹ بگ ایٹ آل، وہ بالکل بھی بڑی قیمت نہیں ہے۔ جو ہمیں مشکل ترین حالات میں سروائیو کرنے کی جو پالیسی، جو شیلٹر، جو بوٹ ہمیں ملنے والی ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، مگر کمال کی چیز ہے، بے مثال چیز ہے۔ آئیے پھر اس طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہر حال میں پر امید رہنا ہے، ہر حال میں پر امید رہنا ہے، ہر حال میں پر امید رہنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ کمفرٹ زون سے باہر رکھنے کا کیا معاملہ بھائی؟ ہم ساروں کی ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ یہ کمفرٹ زون انسان اپنی پسند کی چیزیں کرنا، پسند کے انداز میں کرنا، اگر پسند کی چیز ہے یا نہیں، اس کو ایسے انداز میں کرنا کہ جو آپ کو پسند ہے۔ طریقہ آسان اور دلچسپ چیزوں کو ترجیح دینا، آسان اور دلچسپ چیزوں کو ترجیح دینا، اور اپنے آپ کو آرام میں رکھنا، اپنے آپ کو آرام میں رکھنا۔ اب یہ آرام ذہنی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، اور ذہنی بھی ہوتا ہے۔ اب ایک جسمانی آرام تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ گرمیوں میں ہمیں ایئر کنڈیشنر اور سردیوں میں ہیٹر چاہیے، یا سردیوں میں گرم، ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو آرام میں رکھنا چاہتے ہیں سردی میں، گرمی میں، اور جسمانی مشقت سے بچنا چاہتے ہیں، وغیرہ 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 بے شمار چیزیں ہیں۔ ہم سمارٹ فون پہ بھی انہی کاموں کے اندر بزی رہتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہوں۔ ہم کھانا بھی وہی کھاتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، چاہے ہماری صحت کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان پہنچانے والا ہی کیوں نہ ہو، یا بے فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہے۔ ہمیں گویا اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں، ہمیں اپنی
پسند کی جو چیزیں ہیں ان کو قربان کرتے رہنا ہے، یا ان کے اندر ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے داخل کرتے رہنا ہے۔ یعنی جو چیزیں ہیں اچھی لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، چونکہ ہمیں اس میں بوریت نظر آتی ہے، ہمیں اس کے اندر مشکل نظر آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاؤں گا، لطف اندوز نہیں ہو پاؤں گی، ہم اس لیے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، یہ کمفرٹ زون میں سے باہر رکھنا یہ سب سے بڑا، یعنی یہ ایسا چیلنج ہے کہ جس چیلنج کو اگر ہم میٹ کر لیتے ہیں، یہ وہ مشکل ہے کہ جس پہ اگر ہم قابو پا لیتے ہیں، یہ وہ کام ہے کہ اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ہمیں خوشی کے اندر بھی کرنا ہے، پریشانی کے اندر بھی کرنا ہے، ہر حال کے اندر کرنا ہے۔ در حقیقت جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، بلکہ ہمارا کوئی بھی دن ہو، ہمارا کوئی بھی دن ہو، ہماری سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، اور غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک ہماری جو پہلی پرائرٹی، ہماری جو پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کمفرٹ زون کے باہر رکھنا ہے، کیونکہ یہ کمفرٹ زون سے باہر رکھنا جو ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ ایک مسلسل فائٹ ہے، مسلسل جد و جہد ہے۔ آپ یقین جانیے گا، اگر ہم اس جد و جہد کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس فائٹ کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب صرف ایک ہی نکلتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بیرونی چیزیں جو ہیں اب ہمیں وہ ڈیفیٹ نہیں کر پائیں گی، اب ہم ان کو ڈیفیٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے کہہ لیں اپنے کہہ لیں گھر کے اندر، یا ہم نے اپنے ہاف کے اندر ہم نے اپنا ہاف جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ جیسے فٹ بال اور ہاکی کے گراؤنڈ کے اندر ہم ڈیفینڈ کرنے کے پہلے قابل ہوتے ہیں، وہی ہم نے اپنے آپ کو، اور تو یہ جو بہترین ڈیفنس ہے، یہ بہترین ایگریشن بھی ہے، یہ بہترین فائٹ بھی ہے، یہ بہترین اٹیک بھی ہے، یہ بہترین آفینس بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہے۔ اس پہ جتنی بھی محنت کی جائے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ریوارڈز اتنے بڑے ہیں، اس کے انعام اتنے بڑے ہیں کہ آپ یقین جانیے گا کہ پھر ساری چیزیں جو ہیں ہمیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، سارے چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں چھوٹے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ساری مشکلات ہمیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا کر لیا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ، ہم نے اپنی امپلسز کے ساتھ، ہم نے اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنی ڈیزائرز کے ساتھ، اپنی کمفرٹ زون کے خلاف، اپنی کمفرٹس کے خلاف ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم نے فائٹ کرنی ہے، ہم نے سٹرگل کرنی ہے۔ یہ وہ سٹرگل ہے کہ جو ہمیں وکٹوریس بنائے گی، جو ہمیں جیت دلائے گی، جو ہمیں ایک بہترین انسان بنائے گی، اور اس بہترین انسان کی رفاقت کے اندر، اس بہترین انسان کے شیلٹر کے اندر رہ کر، اس بہترین انسان کی ذرا کے اندر، اس بہترین انسان کی شیلڈ کے اندر رہ کر کے، ہم نے اس کی پروٹیکشن کے اندر رہ کر کے ہم نے فائٹ کرنی ہے۔ اور یہ فائٹ جو ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ یہ پہلی بات، اگرچہ میں اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پازیٹیو سوچ کو اس کے بعد جب اس کے تحت آئے گی تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ پھر ہمارے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہوگا، ہمارے اندر وہ اعتماد پیدا ہوگا کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ لے کر، کہ جس اعتماد کو ساتھ لے کر میں اور آپ ہم وکٹوریس سمرج ہوں گے، میں اور آپ، ہم لوگ جیتنے والوں کے اندر، ونرز کے اندر اپنا نام لکھ سکیں گے۔ ہم گیدڑوں کی بجائے شیر بننے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے گا، اس کام کو کر کے، اس کام کو ٹرائی کر کے، اس ایکسپیریمنٹ کو انجام دے کر دیکھیے گا، اگر حالات بدلیں گے تو کمال کی بات ہے۔ ہم نے اس کمفرٹ زون کو
پہلی ضرب ہم نے اس پہ لگانی ہے اور مسلسل لگائے چلے جانا ہے. اس کے بعد دوسرا کام، جس چیز کو میں نے پہلے رکھا اب میں اس کو دوسرے نمبر پر لے کر آنے والا ہوں کہ ہم لوگوں نے ہر حالات کے اندر، ہر طرح کے حالات کے اندر اپنے آپ کو مثبت سوچ کے اندر، پازیٹیو سوچ کے اندر رکھنا ہے، اور یہ پازیٹیوٹی اپنے ذہن کے اندر انکلکیٹ کرتے رہنا ہے، مسلسل انڈیلتے رہنا ہے، اور ہر ایک وقت جیسے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، ہر ایک لمحہ سانس لی جاتی ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ نہ تو ہائیڈریٹ کرنے سے کم ہے اور نہ ہی سانس لینے سے کم ہے. ہم نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. یہاں پہ میں ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ان معنوں کے اندر اپنی ایک نئی اصطلاح کے اندر لے رہا ہوں کہ ہمیں ہر ایک حال کے اندر اپنے آپ کو پر امید رکھنا ہے. اور تیسری اور آخری بات میں جو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کمپرومائز کرنا سیکھنا ہے. اور یہ کمپرومائز کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آئیڈیل حالات کی بجائے، آئیڈیل پرائس کی بجائے، اپنی منہ مانگی پرائس کی بجائے ہم لوگوں نے جب بھی ہمیں معقول پرائس ملے کسی کام کی، کسی چیز کی، تو ہم نے اس کام پہ ایگری کر لینا ہے. میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگوں نے کوئی غیر اخلاقی اور امارل اور ان ایتھیکل کام کرنے ہیں، ہرگز بھی یہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک انسان آئیڈیل جو سچویشن ہے اس کا متلاشی ہوتا ہے. تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، اور اگر کہیں ہو تو بڑی ریئر کیسز کے اندر، انتہائی قلیل جگہوں پہ ہوتی ہے، اور میکسیمم کیسز کے اندر ہمیں ایک کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. ایک طرح کی ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ایک آفرز ہوتی ہیں، اور جب بھی ہمیں قدرے معقول آفر مل جائے ہمیں وہاں پہ خوب سے خوب تر کی تلاش کے اندر نہیں رہنا. یہ خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے یہ در حقیقت اچھے ڈیلز جو ہیں، اچھے سودے جو ہیں، اچھے معاہدے جو ہیں، اچھے ایگریمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ بات رہ جاتی ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم لوگ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ہماری آئیڈیل سچویشن اور نہ پریکٹیکل بات. ہم دونوں باتوں سے محروم رہے. بات صرف اتنی ہے، یہ 3 باتیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ مشکل ترین حالات کے اندر بھی ہمیں ڈوبنے نہیں دیں گی، ہمیں ناکام نہیں ہونے دیں گی. ہم انشاءاللہ we will emerge victorious. Thank you.